بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز آیات جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز آیات کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ان کے علاوہ کسی اور سبب زلزلہ وغیرہ سے پڑھی جانے والی نماز آیات جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرا سوال یہ ہے اگر نماز آیات میں ایک رکوع کا اضافہ ہو جائے تو کیا وہ باطل ہو جائے گی؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نماز آیات کا ہر رکوع ایک رکن ہے، اس لیے اگر عمدن کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر غلطی سے کم ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ اگر غلطی سے زیادہ بھی ہو جائے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا یومیہ نماز کے تمام واجبات و مستحبات نماز آیات میں بھی واجب ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں وہ چیزیں جو یومیہ نماز میں واجب یا مستحب ہیں وہ نماز آیات میں بھی واجب یا مستحب ہیں، لیکن نماز آیات میں اذان اور اقامت نہیں ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو بہتر ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اذان اور اقامت کی جگہ 3 مرتبہ الصلاۃ کہا جائے، جبکہ فرادہ نماز میں 3 مرتبہ الصلاۃ کہنے کا حکم نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ہے کہ نمازی نماز آیات میں دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے، اور اگر صرف 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے اگر مکلف کو معلوم ہو کہ سورج گرہن لگا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر نماز آیات نہ پڑھے تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر مکلف کو معلوم ہو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہے اور جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز آیات نہ پڑھے یہاں تک کہ وقت گزر جائے تو واجب ہے کہ اس کی قضا بجا لائے، اور فرق نہیں پڑتا اس بات پہ کہ سورج گرہن یا چاند گرہن مکمل لگا ہو یا کچھ حصے میں لگا ہو، اور اگر مکمل سورج یا چاند گرہن لگا ہو اور مکلف اس سے آگاہ ہو لیکن جان بوجھ کر نماز آیات نہ پڑھے اور قضا پڑھنا چاہتا ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قضا کرنے سے پہلے احتیاط واجب کی بنا پر غسل بھی کرے۔ اسی طرح اگر مکمل سورج یا چاند گرہن لگا ہو اور اس وقت انسان اس سے آگاہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز آیات کی قضا بجا لائے، لیکن اگر سورج یا چاند کے کچھ حصے میں گرہن لگا ہو اور مکلف کو بعد میں پتہ چلے کہ گرہن لگا تھا تو اس کے لیے نماز آیات کی قضا بجا لانا ضروری نہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے اگر ان قدرتی آفات کے وقت عورت حیض و نفاس میں مبتلا ہو تو کیا اس پر نماز آیات کی قضا واجب ہوتی ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر سورج یا چاند گرہن یا زلزلے کے وقت عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو نماز آیات اس پر واجب نہیں ہوتی، اور اس حال میں نماز آیات پڑھنا صحیح نہیں ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ پاک ہونے کے بعد رجائے مطلوبیت کی نیت سے سورج یا چاند گرہن کی نماز آیات کی قضا کرے اور زلزلے کی نماز آیات کو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر بجا لائے۔ چھٹا سوال یہ ہے اگر نماز یومیہ کے وقت میں نماز آیات مکلف پر واجب ہو جائے تو اس پر پہلے کس نماز کو بجا لانا واجب ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات بھی انسان پر واجب ہو جائے تو اگر دونوں نمازوں کے لیے وقت وسیع ہو تو جسے بھی پہلے پڑھے حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اسے پڑھے، اور اگر دونوں کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ یومیہ نماز کو مقدم کیا جائے، یعنی پہلے یومیہ نماز پڑھی جائے اور پھر نماز آیات کو پڑھے، اور اگر مکلف یومیہ نماز کے دوران متوجہ ہو نماز آیات کا وقت تنگ ہے تو اگر یومیہ نماز کا وقت بھی تنگ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اسے تمام کرے اور پھر نماز آیات پڑھے، اور اگر یومیہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو تو اسے توڑ دے اور پہلے نماز آیات پڑھے اور پھر یومیہ نماز کو بجا لائے۔ اسی طرح اگر مکلف نماز آیات کے دوران متوجہ ہو کہ یومیہ نماز کا وقت تنگ ہے تو ضروری ہے کہ نماز آیات کو وہیں چھوڑ دے اور کوئی ایسا کام کیے بغیر جو نماز کو باطل کرے یومیہ نماز پڑھے، اور یومیہ نماز ختم کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے
جو نماز آیات کو باطل کرے بقیہ نماز آیات کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھے اور مکمل کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔